معیشت میں استحکام لانے کے دعووں کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے جب وزیر اعظم ہاؤس میں قدم رکھا تو وزیر اعظم سے لے کر وزراء تک سب نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر بیرونی سرمایہ کاری کے دعوے کیے۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی جس میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی پاکستان کے لیے اتنے بڑے نیک جذبات رکھتے ہیں کہ قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں اور اربوں ڈالر کے معاہدے طے پا چکے ہیں۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ کے باوجود حکومت کا بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق کوئی ایک بھی دعویٰ عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں بیرونی سرمایہ کاری میں 82% کمی واقع ہوئی ہے اور یہ کم ہو کر صرف $21 کروڑ رہ گئی ہے۔ ملک کا سب سے بڑے مالیاتی اخبار بزنس ریکارڈ کے 8 اکتوبر کے شمارے کے مطابق مالی سال 2025 میں خالص فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI کم ہو کر تقریباً $24 ارب رہ گئی ہے، جبکہ ہمارا مشرقی ہمسائے بھارت میں اسی مدت کے دوران $80 ارب سے زائد کی FDI آئی۔ یہ سب اس کے باوجود ہے کہ وزیر اعظم نے سعودی عرب، قطر، چین، امریکہ اور دیگر ممالک کے مجموعی طور پر 35 غیر ملکی دورے کیے۔ اگر اقتدار کی مدت کے حساب سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم نے تقریباً ہر 15 سے 20 دن بعد ایک غیر ملکی دورہ کیا۔ اس کے باوجود نہ برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو سکا، نہ ہی مفاہمتی یادداشتیں MOUs عملی معاہدوں میں تبدیل ہو سکی اور نہ ہی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کا رخ کر سکی۔ یہ ناکامی صرف حکومت یا چند شخصیات کی نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی ہے اور حکومت خود بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں SIFC قائم کی گئی اور وزیر اعظم اصلاحات اور صرف اصلاحات کی گردان کرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اصلاحاتی اصلاحات کا آغاز ہو چکا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب تک کوئی ایک ایسا عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا جا سکا جیسے بطور مثال عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہاں تک کہ خود گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ معاشی ڈھانچہ 25 کروڑ کی آبادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ مقامی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں۔ اصلاحات کے وعدے، نظام میں تبدیلی کے دعوے اور معیشت میں استحکام کی باتیں تو کی جا رہی